ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله العظيم. معزز خواتین اسلام، قابل احترام مائیں اور بہنیں، اور اس علاقے کے باشعور غیور سرپرست حضرات اور نوجوانوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ایمان عطا فرمائی ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، شاید ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عبادتوں میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو دائمی عبادت کہلاتی ہے، اور دائمی عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان دائمی عبادتوں میں ایک عبادت ایمان ہے، یعنی جو شخص اس وقت اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوگا، ایمان قبول کرے گا، یہاں سے لے کر کے اس گھڑی، اس سیکنڈ سے، اس لمحے سے لے کر کے جب تک وہ اپنے ایمان کے اوپر باقی رہے گا، اللہ پاک 24 گھنٹہ اس کو نیکی عطا فرماتے رہیں گے۔ نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے اس کو ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب الگ سے اس کو ملے گا، صدقہ زکوٰۃ کا ثواب الگ سے اس کو ملے گا، لیکن ایمان کا یہ جو میٹر ہے یہ 24 گھنٹہ جاری رہے گا، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ چل پھر رہا ہو، چاہے وہ کھا پی رہا ہو، چاہے جس حال میں ہو، لیکن ایمان کی حالت میں ہے تو ایمان کی حالت میں ہونے کی برکت سے اللہ پاک 24 گھنٹہ اس کو نیکیوں کے ساتھ باقی رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے ہم کو بلا مانگے عطا فرمائی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے دوست و احباب ہیں، جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے کون سی مشقتیں اٹھائیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم مسلمان، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام دے دیا۔ اب جب اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے کہ 24 گھنٹہ نیکیوں کا میٹر ہمارے لیے جاری ہے۔ 24 گھنٹہ
جب تک ہم ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت اور اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی، اور پھر اس ایمان کی نسبت پر اللہ پاک نے جو شریعت ہم کو دی ہے وہ شریعت اسلام ہے۔ وہ طریقہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے، جو اللہ پاک نے اسی ایمان کی بدولت ہم کو عطا فرمایا۔ جس ایمان کی بدولت اسلام ہم کو ملا، اس اسلام نے ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک کے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور زندگی کے کسی بھی راستے پر ہم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے ہم کو ان حالت نے مجبور کر دیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اتنا شاندار، اتنا آفاقی اور اتنا عروج اور اتنا ترقی یافتہ دین اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ جس اسلام سے ہم لوگ وابستہ ہیں، اس اسلام نے ہم کو ہر ایک اعتبار سے رہبری اور رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ شریعت کے ہر چھوٹے چھوٹے مسائل، زندگی کے ہر بڑے بڑے مسائل شریعت نے آسانی کے ساتھ حل فرمائے۔ جس اسلام نے ماں کی گود میں آنے کے بعد سب سے پہلے دائیں کان میں اذان کے کلمات، بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے ہو، جس نے اس نومولود بچے کے والدین کو یہ ذمہ داری دی ہو کہ بچہ جب 7 روز کا ہو جائے، 7 دن کا ہو جائے، تو ان کے ناموں میں سے بہترین نام اس کا رکھا جائے۔ جس اسلام نے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے، چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نشست برخاست کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ بیت الخلا جانے کے آداب اور بیت الخلا میں بیٹھنے کے طریقے اور بیت الخلا سے نکلنے کا صحیح طریقہ اسلام نے ہم کو بتلایا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر ایک بات کے اوپر اس نے ہمیں اچھائی کے ساتھ رہبری فرمائی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام فطرت والا دین ہے، اسلام فطرت والا دین ہے، اور ساری انسانیت کی پیدائش اللہ پاک نے فطرت پر رکھی ہے۔ میں چونکہ حضرت کا فون آیا اس لیے مجھے عجلت میں آنا پڑا، اور چونکہ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہے، لیکن ساری باتیں یہاں پر کہیں نہیں جا سکتی۔ اصل بات جو مجھے یہاں پر عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دین اور اسلام یہ ایک ایسا پیارا مذہب ہے جو اللہ پاک نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اس دین کے اوپر باقی رہنا یہی سب سے بڑی کمال کی چیز ہے، ورنہ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، ارتداد کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ ہندو بنتا ہو، چاہے عیسائی بنتا ہو، چاہے یہودی بنتا ہو یا آتش پرست بنتا ہو، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ پاک کو ایسے لوگوں کی کچھ بھی پڑی نہیں ہے۔ عنقریب اللہ پاک ایسی قوم پیدا فرمائیں گے کہ جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ پاک ان سے محبت کریں گے، ایسی قوم اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ اور ارتداد کتنا خطرناک راستہ ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جانا کتنی خطرناک برائی ہے کہ اس کا وبال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے حبطت اعمالہم، اللہ پاک ان کے سارے اعمال اکارت اور بیکار کر دیتے ہیں۔
دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تو سب سے پہلے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، سب سے پہلے اس کا نکاح ٹوٹے گا۔ دوسری بات، ماں باپ کی میراث سے وہ محروم ہوگی، ماں باپ کی میراث سے وہ محروم ہوگی۔ مسلمان کی میراث غیر مسلم کو نہیں دی جاتی۔ اور اس کے علاوہ ارتداد سے پہلے مسلمان ہونے کی حالت میں جتنے بھی اس نے حج کیے، عمرے کیے، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک نے کافروں کے لیے جو سزائیں مقرر کی ہے وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس لیے جو نعمت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا، اور نعمت کی قدر ہوگی اچھے اعمال اور شریعت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے پر۔ خیر اور شر کی لڑائیاں، اچھائی اور برائی کی لڑائیاں، کفر اور شرک اور اسلام کی لڑائی، یہ پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ کوئی آج کا نیا موضوع نہیں ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک کے چلتی رہے گی۔ اور اللہ پاک ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں جانچنے کے لیے، امتحان کے لیے، کہ کون ہے جو مخلص بن کر کے حالات کا شکار تو ہوتا ہے لیکن مخلص بن کر کے میرے ایمان اور میرے دیے ہوئے اسلام کے اوپر باقی رہتا ہے، اور کون ہے جو دین اور دھرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بطور آزمائش اور ابتلا کے ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے حالات آئے ہیں، چنانچہ سورۃ البروج جو 30ویں پارے کے اندر ہے، پورا تفصیلی واقعہ ایک ظالم بادشاہ کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، ایک وہ شخص تھا جو ستاروں کا علم رکھنے کے بعد، ستاروں کے طور طریقے جاننے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، نجوم کا علم تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے علاقے کے ایک ہوشیار اور ذہین بچے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنا علم اس کو دے سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان فرمایا، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، تو ایک ہوشیار ذہین بچہ اس جادوگر کے سپرد کیا گیا۔ بچہ اپنے گھر سے نکلتا، لیکن راستے میں جادوگر کے پاس جانے سے پہلے ایک راہب کا کلیسا پڑھتا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی تھی اور ان کی کتاب انجیل کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی۔ چنانچہ وہ راہب اس زمانے میں انجیل کی لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا اور سیدھے راستے کی درخواست کیا کرتا تھا۔ بچہ اس کے پاس بھی جاتا اور وہاں سے فارغ ہو کر کے جادوگر کے پاس جا کر کے جادو کا علم سیکھتا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا، راستے میں اس کو شیر ملا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اللہ، اگر راہب کا علم صحیح ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے شیر کو ہلاک کر دے، اور اگر جادوگر کا علم صحیح ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک نہ فرمانا۔ اللہ پاک کا نام لے کر کے پتھر چلایا، پتھر جا کر کے شیر کو لگا، شیر فوراً ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ جب علاقے میں خبر پہنچی، لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ تجسس میں، تلاش میں نکلے۔ ایک ایک شخص آتا اور اپنی بیماری کا علاج اس سے کرواتا۔ اسی میں ایک نابینا شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بینا کر دے، دیکھنے والا کر دیں۔ اس بچے نے کہا کہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو ایمان قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایمان قبول کیا۔
اس بچے نے دعا کی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے، اس بچے کی دعا کی برکت سے اس نابینا شخص کو بینا کر دیا، دیکھنے والا کر دیا۔ خبر پورے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی، چنانچہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس بچے کو بلایا اور اس نابینا شخص کو بلایا۔ راہب اور نابینا شخص کو تو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس بچے کے لیے ایک سزا تجویز کی کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کر کے اس کو نیچے گرا دے۔ بادشاہ کے کارندے، پولیس اور سپاہی اس کو لے کر کے گئے پہاڑ کے اوپر۔ پہاڑ حرکت میں آیا، سارے کے سارے سپاہی نیچے گر گئے، بچہ صحیح سالم بادشاہ کے پاس واپس آ گیا اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی، اس نے دوسری سزا تجویز کی کہ اس کو گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ پولیس اور سپاہی اس کو لے کر کے سمندر میں گئے، بیچ سمندر میں پہنچے، کشتی حرکت میں آئی، سارے کے سارے سپاہی ہلاک اور برباد ہو گئے، بچہ صحیح سالم بادشاہ کے پاس واپس آ گئے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک تدبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت مجھے تیر چلائیں، بسم اللہ ربی کہہ کر کے تیر چلائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے تیر چلایا، اللہ پاک کا نام لے کر کے، تیر بچے کی کنپٹی پر لگا اور بچے شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے پورے ملک کے لوگ، اس واقعے سے اکثر لوگ ایمان قبول کر لیے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس لیے اس نے ایک بڑی خندق کھودی اور اس خندق کو آگ سے بھر دیا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، مورخین اور علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان جو ایمان قبول کیے ہوئے تھے، ان سب کو خندق کے پاس لایا گیا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے آگ کی پرستش کرو گے یا مجھ کو خدا مانو گے تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ لیکن خدا پاک کی قسم، کسی نے بھی اس بادشاہ کی بات کو قبول نہیں کیا، اگرچہ کہ موت اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں، موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور ضامن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان افراد میں سے ایک بچہ جو ماں کی گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو جب اس ماں سے چھین کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو بچے کی ماں نے آہ بھری اور کہا کہ آپ مجھے بچہ دے دو، میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی بچے نے یہ بات سنی، فوراً اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جس دین کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کے تم دنیا کی مصیبت کو تم اس دین کو چھوڑ رہے ہو اور دنیا کے عیش و آرام کو تم ترجیح دے رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 بچے ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے ماں کی گود میں رہ کر کے ایسی باتیں کی ہیں جو باتیں عقل مند اور دانش لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کی والدہ محترمہ کے اوپر، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی، اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ بچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور تیسرا یہ بچہ تھا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچے کی جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے ارادے کو ترک کیا اور بچے اور ماں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ کوئی ایک بھی اس مجمع سے ایسا نہیں تھا کہ جو دین اور دھرم کو چھوڑ دیا ہو، حالانکہ موت ان کے سامنے تھی۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کی قدر کرنا چاہیے، اور دین کی قدر ہوگی اچھے اعمال سے، نمازوں کے اہتمام سے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے، 1-2 مہینہ پہلے کا۔ ایک خاتون ہے، اس نے پیار اور محبت میں غیر مسلم سے نکاح کیا،
اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہت سمجھایا گیا، کسی کی بات کو قبول نہیں کیا، چلی گئی، غیر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ چند دن چند مہینے گزرے، اس کے بعد انہوں نے ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت خودکشی پر مجبور ہو گئی اور اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ آئے کہ یہ ہماری بچی، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ادھر اس بچی کے ساس اور سسر جو ہندو تھے وہ آئے کہ نہیں یہ ہماری بہو ہے، ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ پھر بات نوبت یہاں تک پہنچی کہ تمہارے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ دارالافتاء میں مسئلہ گیا، استفتاء گیا، پوچھا گیا، تو اس وقت تو مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ تم بتاؤ کہ اس بچی کا آخری عمل کیا تھا تمہارے سامنے؟ تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ ہم نے ان کو سمجھایا لیکن یہ ہماری بات قبول نہیں کی، اور یہ ہماری زندگی میں جو اس نے آخری عمل ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ یہ کہ آگ کے سامنے اس نے 7 پھیرا لیا اور پنڈت کے ذریعے سے نکاح پڑھا کر کے اب دین اور دھرم کو چھوڑ کر غیر کے مذہب کو اختیار کیا۔ بس ہم نے یہ دیکھا۔ چنانچہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کسی غیر مسلم کو دفن کرنا ناجائز ہے، اس لیے یہ تمہاری بچی غیر مسلم ہو چکی ہے، ہندو بن چکی ہے، مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن ہرگز نہیں کر سکتے، اس کی لاش کو اس کے ساس سسر کے حوالے کر دو۔ آپ بتائیے، جس مذہب اور جس اسلام نے مرنے کے بعد بھی ہم کو ادب اور احترام کا سلیقہ سکھایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو اچھی طریقے سے نہلایا جائے۔ جانتے ہو بیر کی پتی سے کیوں نہلایا جاتا ہے؟ بیر کی پتی سے نہلانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بدن بہت جلد صاف اور شفاف ہوتا ہے، جیسے نیم کی پتی سے نہاتے ہیں کھجلی والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جراثیم مر جائیں، کڑوا پن جو ہوتا ہے اس کڑوے پن سے جراثیم مریں گے اور کھجلی اور اس کی بیماری ختم ہوگی۔ ایسے ہی بیری کے پتے سے اس لیے نہلایا جاتا ہے تاکہ بدن صاف ہو۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ خوشبودار صابن، اچھے سے اچھا صابن یا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے بدن صاف اور شفاف ہو، مرنے والے کو اس پانی سے نہلایا جائے، پھر خوشبو سے اس کو معطر کیا جائے، پھر اچھے بہترین سفید لباس کفن کی شکل میں اس کو پہنایا جائے اور اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آہستہ آہستہ ادب اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ اس کو قبرستان لے جایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے بعد احترام کے ساتھ اس کو قبر کے حوالے کیا جائے۔ اور اگر غیر مسلم ہو تو وہیں سے عذاب شروع ہوتا ہے، اسی پرانے اور گندے کپڑے میں، اسی خون آلود کپڑے میں اور اسی طریقے سے اسی گندگی کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں اور جا کر کے جلانے کا کام انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ اسلام نے زندگی میں بھی، پیدائش میں بھی اور مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے بتلانے کا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کی ہم کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اعمال میں لگیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو اپنے گھروں کے اندر شائع کریں اور اپنے اس 6 فٹ کے بدن کے اندر ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے جو دین دیا ہے اس دین کو اوپر باقی رکھنے کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، مسجد و مدرسہ منیر کا تعمیری کام جاری و ساری ہے، تقریباً 6 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اس لیے خواتین سے اور ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ مرد حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ چندہ ہو رہا ہوگا نا؟
दुरूद शरीफ पढ़ने दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, हम आपके आजिज़ और कमज़ोर बंदे हैं। ए अल्लाह, हम अपनी बेबसी और बेकसी को तेरे सामने रखते हैं। परवरदिगार आलम, तुझे बेबस और बेकस बंदा, ए अल्लाह, बड़ा उसके ऊपर तुझे रहम आता है। ए अल्लाह, हमारे ऊपर मेहरबानी का मामला फरमा, हमारी दस्तगीरी फरमा, हमारी इआनत फरमा। ए अल्लाह, तेरा एहसान है, तूने हमको ईमान और इस्लाम अता फरमाया। ए अल्लाह, इस नेमत उज़्मा को बाकी रखने के आफ़ियत के साथ फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, इस नेमत उज़्मा के साथ तेरे दरबार में पहुँचना हम सब के हक़ में मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह, अपना ख़ास फ़ज़ल नाजिल फरमा, अपनी रहमत ख़ासा में हम सब को ढाँप ले। परवरदिगार आलम, हमारे गुनाहों की नहूसत से हमें ईमान और इस्लाम से महरूम न फरमा। ए अल्लाह, हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों से हमारी हिफाजत के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, ईमान से मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान का कमाल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान के मिजाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें सआदत और तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम, हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों से हमारी हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने में जिन अहबाब ने मेहनतें और सलाहियतें और मालो ज़र खर्च किया है, परवरदिगार आलम, इनकी सलाहियतों को और इनके लगाने को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। अल्लाह, दुनिया और आखिरत में इनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह, हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों से हमारी हिफाजत के फ़ैसले फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।